پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ متقی، غنی اور چھپے ہوئے انسان سے محبت کرتا ہے، جو چھپ چھپ کے نیکیاں کرتا ہے، تقوی والا ہے، لوگوں سے بے نیاز ہے، دنیا سے بے رغبت ہے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کی محبت چھوڑ دو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو لوگوں کے پاس ہے، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس کی لالچ نہ رکھو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ کیونکہ جب کسی کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اس کو مجھ سے کوئی غرض نہیں، اس کو بس میرے مال سے غرض ہے، تو ایسے چلاک اور خود غرض لوگوں کی سمجھ آ جاتی ہے انسان کو، تو انسان خرچ کرنا بھی چاہتا ہے تو ان پر خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا اس کا پھر۔ لیکن جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی غرض نہیں مجھ سے، یہ صرف مجھ سے پیار کرتا ہے بحیثیت انسان کے، تو آپ کے دل میں بھی اس کی محبت آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ہر عمل کو پختگی سے کرنا، اچھے سے پکے پکے کرنا، ایسے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا لوندرنا، تو لوندرنا نہیں چاہیے، بلکہ صحیح سے کرنا چاہیے۔ جو کام بھی کریں، چاہے کھانا پکائیں، چاہے صفائی کریں، چاہے اسٹچنگ کریں، ہر کام کو اچھے سے کریں، خوبصورتی سے کرنا۔ یحب اللہ العامل اذا عمل ان یحسن، اللہ اس عمل کرنے والے سے محبت رکھتا ہے جو کام کو خوبصورتی سے کرے، اچھے طریقے سے کرے۔ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ نے سیلڈ ہی کاٹنا ہے، مولی گاجر ہی کاٹنی ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ترتیب سے کاٹیں گے، جب آپ کھانے لگیں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی، لیکن کچھ لوگ ان کو بڈھنگا کاٹنے کو، ادھر سے کاٹا ادھر سے کاٹا، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اب جب آپ کھانے لگتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کو چمچی سے کھائیں یا اس کو ہاتھ سے کھائیں، اس کو کیسے کھائیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کھانا پکاتے ہیں، مثلا سالن میں سبزی بنا رہے ہیں، ان کی کٹنگ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جب سبزی پک کے نکلتی ہے تو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسا ملیدہ بناتے ہیں کہ وہ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو فرق ہے نا، کٹنگ سیکھیے، فروٹ کاٹنا بھی سیکھیے۔ ہم سیکھتے نہیں ہیں، بس ہم نے جیسا کسی کو دیکھ لیا یا تو ویسا کر لیا یا جو ہمارے دل میں ہے وہ کر لیا، تو کاموں میں خوبصورتی نہیں لاتے، اچھے طریقے سے نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ ہم اتنا خوبصورتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ چیزوں کی غذائیت ہی ماری جاتی ہے، ان کی روح ہی نکل جاتی، اور صرف دکھاوا دکھاوا، سجاوٹ سجاوٹ، ہر چیز کو اوپر اوپر سے اتنا سجا دیتے ہیں، اندر چاہے ذائقہ کچھ بھی نہ ہو، غذائیت کچھ بھی نہ ہو۔ تو اعتدال کا راستہ۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بلند کام کرنے والے سے۔ بلند کام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک وقت میں دو کاموں میں سے ایک کام کرنے کی چوائس ہے آپ کے پاس، آپ وہ کام اٹھائیں جس کا ثواب زیادہ ہے یا جو آپ کو اچھی طرح سے کرنا آتا ہے۔ پھر اسی طرح سچ بولنے والے سے، امانت کی ادائیگی کرنے والے سے، اور بہترین پڑوسی بننے والے سے، سخاوت کرنے والے سے، کھلے دل والے سے، لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرنے والے سے۔ بعض لوگ آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ سو رہے ہیں، ان کو ذرا پرواہ نہیں، وہ دروازہ کھولیں گے ٹھا سے ماریں گے، ان کو احساس ہی نہیں کہ آپ سو رہے ہیں، ان کو کوئی کام ہے، انہیں نہیں احساس کہ آپ تھک کے سر اٹھا کے پوچھیں گے فلاں چیز کدھر، ان کو لحاظ نہیں ہوتا، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، دوسرے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے میں پھر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے جب لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں؟ آپ بھی پلٹ کے اسے چنک کے جواب دیتے ہیں، چیخ چلا کے؟ نہیں، ایسی باتوں کو اگنور کر جانا، پی جانا۔
پھر اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرنے والا وہ بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ. ایک روایت میں آتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ان کے درمیان کوئی خون کا رشتہ نہیں, کوئی ذات برادری کا نہیں, وہ صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں, اللہ کی خاطر ملنے کے لیے جاتے ہیں. ان کا کوئی اور کام نہیں, کوئی لالچ, کوئی مقصد, کچھ بھی نہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں, یعنی اپنا مال دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے, یعنی واجب ہو گئی, حق ہو گئی, سچی ہو گئی, جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر صدقہ کرتے ہیں, یعنی دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں. اور وہ واقعہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص اپنے ایک بھائی سے ملنے دوسرے گاؤں گیا تو اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو انتظار کے لیے بھیج دیا. جب وہ وہاں سے آدمی گزرا تو فرشتہ کہنے لگا تم کہاں جا رہے ہو؟ انسانی شکل میں تھا. اس نے کہا گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. فرشتے نے کہا کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے کہ جس کا بدلہ دینے تم جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں, سوائے اس کے کہ میں صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا ہوں. اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو اس شخص سے محبت کرتا ہے, اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو دو شخص غائبانہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے, دیکھا ہی نہیں, کبھی ملے ہی نہیں, کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی, غائبانہ طور پر, تو ان میں اللہ کو زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے. جو زیادہ محبت کرتا ہے وہ زیادہ محبوب ہے. پھر لین دین میں نرمی کرنا, پھر یعنی خریدنے بیچنے میں یا ویسے معاملہ کرنا ہے, قرض کی ادائیگی ہے, کچھ بھی ہے. پھر اپنی عزت کی حفاظت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غنی, تحمل والے, سوال سے بچنے والے سے محبت کرتا ہے, اور بد زبان, فاجر, چمٹ کے مانگنے والے سے بغض رکھتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنے والے سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دے تو وہ اس کا اظہار کرے, اس نعمت کا. یعنی اظہار کس طرح, یعنی مثلا اللہ نے کوئی اچھی چیز دی, اس کو پہنے, اسے استعمال کرے, اور پھر اس پر شکر ادا کرے. پھر اسی طرح لوگوں کے بیچ صلح کرانے والا, لڑائیاں جھگڑے ختم کرانے والا, چاہے خاندان میں ہو یا کہیں باہر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ایسے صدقے کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جس کے مصرف سے اللہ محبت کرتا ہے؟ تم لوگوں کے مابین صلح کروایا کرو, یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ اس کے مصرف سے محبت کرتا ہے, یعنی ایسا کرنے والے سے. پھر اسی طرح جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے, اس سے ملنا چاہتا ہے. اور جو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ناپسند کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ چیزیں بڑی محبوب ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا دین, پھر نماز جو داؤد علیہ السلام کی نماز تھی, آدھی رات تک سوتے, پھر 1/3 رات عبادت کرتے اور آخری 6واں حصہ اور پھر سو جاتے. پھر عورت کی وہ نماز جو اپنے گھر کے سب سے تاریکی والے کمرے میں پڑھتی, آگے جا کے شور شرابے ہنگامے میں نہیں جا نماز ڈال دیتی. پھر اسی طرح اللہ کے ہاں محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے, ایک دن روزہ رکھنا, ایک دن چھوڑ دینا. پھر محبوب صدقہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کثرت سے کرنا, کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اور دن میں 100 دفعہ جو پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر قربانی میں خاکستری رنگ کا جانور ذبح کرنا اللہ کو 2 کالے رنگ کے جانور ذبح کرنے سے زیادہ محبوب ہے, یعنی براؤنش یا گولڈن جس کو کہتے ہیں. پھر محبوب اعمال اللہ پر ایمان, صلہ رحمی کرنا, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اور ناپسندیدہ کام شرک کرنا, رشتہ داری توڑنا. پھر اسی طرح محبوب عمل وقت پر نماز پڑھنا,
پھر اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی، پھر جہاد فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے کہ تم اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ پھر اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اپنے عیال کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہیں، اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اسی طرح جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ اور اللہ کا محبوب کلام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے اور خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہے۔ اللہ کے ہاں اس قدم سے بڑھ کے اور کوئی قدم محبوب نہیں جس سے وہ چل کے صف کو ملاتا ہے۔ یعنی اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں، کہیں جمعہ پڑھیں یا تراویح وغیرہ پڑھیں، پھر اللہ کی محبوب جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہیں۔ محبوب دن ذوالحجہ کے پہلا عشرہ، پھر اسی طرح محبوب نام عبداللہ، عبد الرحمن اور حارث۔ محبوب کھانا جس کھانے والے زیادہ ہوں، یعنی آپ نے پکا کے رکھا، بہت سے لوگ اس کو کھا رہے ہیں۔ محبوب خوشبو روزے دار کے منہ کی اسمیل۔ محبوب کمائی جو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہو۔ تو بہرحال ہم سب کو وہ کام بھی کرنے چاہیے اور دعائیں بھی مانگنی چاہیے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت عطا کرے اور ان کاموں کی محبت جن کے کرنے سے وہ محبت کرتا ہے اور بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، تاکہ جب ہم اس سے ملیں وہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہم اس سے خوش ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔